بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 21ویں حدیث۔ ترجمہ۔ ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس رات کو ان کی باری میں تھے کہ انہوں نے کہا، اے خدا کے رسول، جب خدا نے آپ کی گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، در حقیقت رسول خدا راتوں کو نماز پڑھتے ہوئے اپنے پیروں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے تو خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰ اے میرے حبیب طیب و طاہر رسول، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم اس قدر مشقت برداشت کرو۔ تشریح۔ یہ قرآن کے سورہ فتح کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، ان فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے رسول، یہ حدیبیہ کی فتح نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح اس لیے دی کہ خدا آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دے۔ یہ جان لیجیے کہ علماء کرام نے اس آیت شریفہ کی ایسی توجیحات پیش کی ہیں جو عصمت رسول اللہ سے منافات نہیں رکھتی۔ علامہ مجلسی نے جو توجیحات پیش کی ہیں ان میں سے بعض کا میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد اہل معرفت نے اپنے حسب مسلک جو کچھ بیان کیا ہے اس کا بھی اجمالاً ذکر کروں گا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اس آیت کی تعویل میں شیعوں کے کئی اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد امت کے گناہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے، اور امت کے گناہوں کی آپ سے نسبت کی وجہ امت اور آن حضور کے درمیان اتصال ہے۔ اس احتمال کی تائید مفضل بن عمر کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ ایک شخص نے حضرت سے اسی مذکورہ آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم رسول خدا نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن خداوند عالم نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں کے گناہوں کو بخش دے گا، خواہ وہ ماضی کے ہوں یا گناہ ہوں یا مستقبل کے۔ اس روایت سے بھی تائید ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا، رسول اکرم نے نہ تو گناہ کیا تھا اور نہ کبھی گناہ کا ارادہ کیا تھا، لیکن خداوند عالم نے آپ کے شیعوں کے گناہوں کو آپ کے اوپر لاد کر ان کی وجہ سے بخش دیا۔ راکم الحروف کے نزدیک مسلک عرفان میں اس کی ایک اچھی توجیہ ہے جس کی طرف اجمالی اشارہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اپنی جگہ پر یہ بات مسلم ہے کہ انسان کامل کی ذات ثابت اسم اعظم اللہ ہے جو ائمہ اسماء کا امام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر موجودات انسان کامل کے سائے میں علم اور ظاہری عالم میں مقرر ہے اور عالم تحقق و خارج میں موجود ہے۔ اس لیے دائرہ وجود کی ظاہری اشیاء ذات انسان کامل کا خارج میں مظہر ہیں، اور عالم ظہور میں تمام موجودات اسی کے جلال و جمال کا مظہر ہیں۔ اس لیے عالم تحقق میں جو نقص بھی واقع ہو اور مظاہر سے چاہے جس گناہ کا ارتکاب ہو، خواہ وہ گناہ تکوینی ہو یا تشریعی، بحکم ظاہر و مظہر یہ سب کے سب بطور حقیقت اور بے شائبہ مجاز ظاہر کی طرف منسوب ہیں۔ اگرچہ اور جب تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھو خود تمہاری بدولت ہے، اور اے رسول آپ کہہ دیجئے سب خدا کی طرف سے ہے۔ یہ سب اپنی جگہ پر حقیقت ہے۔ حدیثوں میں بھی اس مطلب کی طرف کافی اشارہ ہے، چنانچہ ارشاد ہے، نحن السابقون الآخرون، ہم ہی سب سے اول ہیں اور ہم ہی سب سے آخر ہیں۔ نیز دوسری جگہ ارشاد ہے، آدم اور ان کے علاوہ دیگر انبیاء قیامت کے دن سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یا اسی طرح ارشاد ہے، سب سے پہلے خدا نے میری روح یا میرے نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ روحی او نوری۔ اور ارشاد ہے، جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے بھی تسبیح کی، ہم نے تقدیس الہی کی، پھر ہم کو دیکھ کر ملائکہ نے بھی تقدیس کی۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا، اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی معرفت نہ ہو سکتی، لولا ما عرف اللہ۔ اور حدیث قدسی میں ارشاد ہے،
لولا کا لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور یہ بھی ارشاد ہے نحن وجہ اللہ، ہم ہی وجہ اللہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول خدا بمنزلہ درخت کے تنے کے ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام اس کی شاخیں اور شیعہ اس کے پتے ہیں۔ بس شجرہ طیبہ ولایت کی زینت مظاہر سے ہے، اور جن مظاہر میں نقصان ہوگا وہ شجرہ طیبہ میں نقصان ہوگا۔ لہذا تمام موجودات کے گناہ ولی مطلق کے گناہ ہیں، اور خداوند عالم نے اپنی رحمت تامہ اور اپنی اس وسیع بخشش کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا گزرے ہوئے لوگوں کے جتنے بھی گناہ ہیں اور اس کے بعد واقع ہونے والے گناہوں کو اپنی مغفرت تامہ کے تحت لے لے گا، اور اے رسول تمہاری شفاعت کی وجہ سے تمام دائرہ تحقق اپنی سعادت کاملہ کو حاصل کر لے گا۔ وآخر من یشفع ارحم الراحمین، اور جو سب سے آخر میں شفاعت کرے گا وہ تمام مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اس مسلک کی بنا پر یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا پروردگار ان قریب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ، یہ آیت اس کی طرح ہے۔ اسی آیت کے بارے میں کہا گیا ہے ارجا آیتن فی القرآن، قرآن میں سب سے زیادہ پر امید آیت یہی ہے۔ اب اس مسلک کی بنا پر گزشتہ گناہوں سے مراد سابق امتوں کے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ساری امتیں حضرت رسول خدا کی امت ہیں، اور تمام انبیاء کی دعوت، ختم المرسلین کی شریعت کی دعوت اور سبھی ولی مطلق کے مظاہر ہیں۔ حضرت آدم ہو یا ان کے علاوہ یہ سبھی شجر ولایت کے پتے ہیں۔ دوسری تعویل سید مرتضیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ ذنب مصدر ہے اور مصدر کی اضافت فاعل و مفعول کی طرف جائز ہے۔ یہاں پر ذنب مفعول کی طرف مضاف ہے، ذنب مفعول کی طرف مضاف ہے، اور مقصود یہ ہے کہ مشرقین نے آپ کو مکہ جانے سے ممانعت کرنے اور مسجد الحرام سے روک کر جو گناہ کیا ہے، خدا اس کو محو زائل کر دے گا اور اس کو ختم کر دے گا۔ اس صورت میں مغفرت کا مطلب حضور کے دشمنوں کے احکام کو منسوخ کر دینے اور زائل کر دینے کے ہیں، یعنی خدا ان باتوں کا ازالہ فتح و کامرانی کے ذریعے کرے گا جو آر تم کو لاحق ہو گیا ہے، فتح مکہ کے ذریعے اس کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد تم بہت جلد مکہ میں فاتح ہو کر داخل ہوگے، اسی لیے مغفرت کو جہاد کی جزا اور فتح کا فائدہ قرار دیا گیا ہے۔ سید فرماتے ہیں اگر مغفرت سے مراد گناہوں کی بخشش ہو تو اس آیت کا کوئی معقول مطلب نہیں ہوگا، کیونکہ فتح مکہ سے گناہوں کی مغفرت کا کیا تعلق، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک خدا کے ارشاد میں ما تقدم و ما تاخر کا تعلق ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ اس سے گزشتہ زمانے میں مخالفین نے جو افعال قبیح آپ کے اور آپ کی قوم کے ساتھ کیے ہیں اس کو مراد لیں۔ تیسری تعویل یہ ہے کہ اے رسول اگر گزشتہ زمانے میں یا اس کے بعد بھی تمہارا کوئی گناہ ہوتا تو میں اس کو بخش دوں گا۔ ظاہر ہے کہ شرطیہ معاملے میں دونوں فریق کی طرف سے تصدیق اور واقع ہونا لازم نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ گناہ سے مراد ترک مستحب ہوگا، اس لیے کہ آن حضرت کے واجبات تو کبھی ترک نہیں ہوئے، اور آپ کے علو مرتبت اور رفعت شان کی بنا پر جو چیزیں دوسروں کے لیے گناہ نہ ہوں ان کو آن حضرت کے لیے گناہ سمجھا جائے۔ پانچواں یہ ہے کہ یہ آیت حضرت کی تعظیم کے لیے آئی ہے اور حسن خطاب کے عنوان پر ہے، جیسے کہا جاتا ہے غفر اللہ لک، خدا آپ کو معاف کر دے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، عیون میں شیخ صدوق نے علی بن محمد ابن الجہم سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مامون کے دربار گیا، وہاں امام رضا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں۔ مامون نے کہا فرزند رسول کیا آپ کا یہ قول نہیں ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ مامون نے کہا پھر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا کیا مطلب ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا مشرکین مکہ کے نزدیک رسول خدا سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ 360 بتوں کو پوجتے تھے۔ جب رسول خدا نے ان کو کلمہ توحید کی دعوت دی تو یہ بات ان کو بہت ناگوار گزری، اور کہنے لگے
کیا سارے خداؤں کو ایک خدا کر دیا؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یہاں سے لے کر ان ھذا الا الاختلاق تک یہ سب من گھڑت ہے۔ پھر جب خدا نے اپنے رسول کے ہاتھوں مکہ کو فتح کیا تو کہا، اے رسول، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی تاکہ خدا مشرکین مکہ کے نزدیک پہلے اور بعد میں توحید کی دعوت کے ذریعے جو گناہ کیے تھے ان اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ مشرکین مکہ میں سے کچھ تو اسلام لائے، بعد مکہ سے چلے گئے، اور جو رہ گئے ان میں آپ کے سامنے توحید کے انکار کی طاقت نہیں تھی۔ بس ان پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد گویا رسول کے سارے گناہ دھل گئے اور آپ ان کے نزدیک گناہ گار نہیں رہ گئے۔ اس پر مامون بولا، خدا آپ کو اچھی جزا دے اے ابو الحسن۔ راقم کہتا ہے یہ چھٹی تعویل ہے جس کا استفادہ حدیث سے کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت جو کفار کے زعم فاسد میں گناہ گار تھے، خدا نے ان گناہوں کو بخش دیا۔ پہلی فصل، آیت کی عرفانی توجیہ۔ یہ جان لو کہ اہل عرفان کے مسلک اور اصحاب قلوب کے مذہب کی بنا پر اس آیت کی ایک اور توجیہ ہے، جن کی توضیح کے لیے ان کی زبان زد اصطلاح فتوحات ثلاثہ کا ذکر ضروری ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک ابواب معارف و عوارف اور علوم و مکاشفات کا خدا کی طرف سے بند ہونے کے بعد کھل جانے کا نام فتح ہے۔ جب تک انسان نفس کے تاریک گھر میں ہے اور تعلقات نفسانیہ سے وابستہ ہے، معارف و مکاشفات کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ریاضتوں کی قوت اور ہدایتوں کے انوار کے سبب اس تاریک مکان سے خارج ہوا اور نفس کی منزلوں کو طے کر لیا، باب قلب اس کے سامنے فتح ہو جاتا ہے اور اس کے قلب میں معارف کا ظہور ہونے لگتا ہے اور وہ مقام قلب کا مالک ہو جاتا ہے۔ اس فتح کو فتح قریب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ فتوحات کی ابتدا اور ان میں سے زیادہ قریب ہے۔ اصحاب قلوب آیت مبارکہ نصر من اللہ و فتح قریب کو اسی فتح کے لیے اشارہ قرار دیتے ہیں۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ یہ سب خدا کی مدد اور نور ہدایت اور اس کی طرف لگاؤ سے یہ فتح اور دوسری فتوحات واقع ہوتی ہیں۔ جب تک سالک عالم قلب میں ہوتا ہے، رسوم و تعینات قلبیہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس وقت تک باب اسماء و صفات اس پر بند رہتا ہے۔ پھر جب رسوم عالم قلب کے اسماعی اور صفاتی تجلیات فنا ہو جاتے ہیں اور صفات قلب کے جلوے اور کمالات اس کو فنا کر دیتے ہیں، تو فتح مبین کی باری آتی ہے اور باب اسماء و صفات اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، اور نفسانی متقدم رسوم اور قلبی متاخر رسوم اور آثار سب زائل و فنا ہو جاتے ہیں اور اسماء ستاریت و غفاریت کے تحت مغفور ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اسی فتح کی طرف اشارہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے، ہم نے عالم اسماء و صفات کی کھلی ہوئی فتح تم کو اس لیے عطا کی تاکہ اسماء الہی کی غفاریت کے تحت نفسانی ذنوب متقدمہ اور ذنوب قلبیہ متاخرہ مغفور ہو جائیں۔ اس کو فتح باب ولایت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب تک سالک کثرت اسماعی اور تعینات صفاتی کے حجابوں میں رہتا ہے، تجلیات ذاتیہ کے دروازے اس پر بند رہتے ہیں۔ جب اس کے لیے تجلیات ذاتیہ احادیہ جلوگر ہو جاتے ہیں اور تمام رسوم خلقیہ و امریہ فنا ہو جاتے ہیں اور بندہ عین جمع میں مستغرق ہو جاتا ہے، تب فتح مطلق ہو جاتا ہے اور ذنب مطلق مغفور ہو جاتا ہے، اور تجلی احادی کی وجہ سے ذاتی گناہ جو تمام گناہوں کا منشا ہے مستور ہو جاتا ہے۔ وجودک ذنبک لا یقاس بہ ذنب، تیرا وجود خود ایسا گناہ ہے جس کا قیاس کسی گناہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح
اسی فتح کی طرف اشارہ ہے۔ پس فتح قریب سے معارف قلبیہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور نفسانی گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور فتح مبین کے ساتھ ولایت و تجلیات الہیہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور گزرے ہوئے نفسانی گناہوں کے بقایا اور متاخرہ قلبی گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، اور فتح مطلق کے ساتھ تجلیات ذاتیہ احادیہ فتح ہو جاتے ہیں اور مطلق ذاتی گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ بات بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ فتح قریب اور فتح مبین یہ دونوں اولیاء، انبیاء اور اہل معارف سب کے لیے عام ہیں، لیکن فتح مطلق خاتمیت کے مقامات خاصہ میں سے ہے، اور یہ مرتبہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ ضمنی ہوتا ہے اور سرور کائنات کی شفاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ گناہوں کے بھی مرتبے ہیں۔ بعض تو ایسے گناہ ہیں جو نیک لوگوں کے حسنات شمار ہوتے ہیں، اور بعض گناہ خالص ترین افراد کے لیے گناہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضور سرور کائنات نے بھی فرمایا، کبھی میرے دل پر ایک ابر سا چھا جاتا ہے اور میں بغیر کسی گناہ کے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور یہ ابر قدرت کثرت کی طرف توجہ سے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ خیالات کی طرح ہے جو بہت جلد زائل ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جب تک رسول خدا 25 مرتبہ استغفار نہیں کر لیتے تھے، کسی بھی نشست سے باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ ان حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار صرف ان گناہوں کے لیے مخصوص نہیں ہے جو عصمت کے منافی ہوتے ہیں، اور مغفرت اور ذنب کے مراد عرفی اصطلاحات نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ آیت شریفہ حضرت کے مقام معنوی کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید کرتی ہے، اس لیے کہ سلوک معنوی اور مدارج سے عبور اور کمال انسانی کی بلندی تک پہنچنے کے لوازم میں سے مقامات و مدارج کے لازمہ گناہوں کا بخشا جانا ہے، کیونکہ جو موجود بھی اس عالم میں ہے وہ اسی جسمانی مادے اور دنیاوی زندگی کی پیداوار ہے، اور اس میں تمام دنیاوی، حیوانی یا بشری و انسانی خصوصیات بعض میں بالقوہ اور بعض میں بالفعل موجود ہیں۔ بس اگر وہ اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف اور وہاں سے قرب مطلق کا سفر کرنا چاہتا ہے تو ان مدارج کو طے کر کے منازل متوسطہ سے کوچ کرنا پڑے گا، اور جس مرتبے میں بھی وہ پہنچے گا اس سے پہلے والے مرتبے کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یہاں تک کہ تجلیات ذاتیہ احادیہ کے تحت اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے، اور ذنب وجودی جو تمام ذنوب کا مبدأ و منشا ہے خدا کے سایہ کبریا میں چھپ جائیں گے، اور یہ کسی موجود کے کمال کی انتہائی عروج ہے۔ اس جگہ پہنچ کر موت اور فنائے تام واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے جب آیہ مبارکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ میری موت کی اطلاع ہے۔ واللہ اعلم۔